السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الدخان ہے، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 29 کے بعد 29 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق نجینٰا نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، خاص عذاب، خاص ذلت والے سے۔ ذلت والا عذاب کون سا تھا؟ فرعونیوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، ان کی زندگی جو ہے برباد کر دی تھی، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے، ان کو جینے کی کوئی سہولت نہیں ملتی تھی۔ جس طرح آج کے فرعون جو ہیں، انہوں نے لوگوں کا سکون برباد کر دیا ہے، لوگوں کی زندگی برباد کر دی ہے، ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ جس طرح آج کے فرعونوں نے جو ظلم آج کے فرعون کر رہے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر، اسمبلیوں میں بیٹھ کر، وہی ظلم جو ہے وہ فرعونی کرتے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ من فرعون، فرعون کی طرف سے، فرعون سے، یعنی ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو فرعون سے، اور من عذاب المہین، خاص ذلیل کرنے والے عذاب سے۔ انہو، بے شک و فرعون، کان عالیا، سرکش تھا، بلند بننے والا تھا، اعلیٰ بننے والا تھا، یعنی سرکش تھا۔ سر کے معنی سر، کش، کش کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، سر کو کھینچنے والا تھا، یعنی بڑا بلند بننے والا تھا کہ میں سب سے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ، سب سے بلند رب میں ہوں، وہ کہتا تھا۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، عالیا، بلند بننے والا، یعنی سرکش، من المسرفین، حقیقی زیادتی کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخْتَرْنَاهُمْ، چن لیا ہم نے ان کو، علی علم، اوپر علم کے، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں کے۔ اب بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آسمانی علم کی بنیاد پر ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو تورات دی اور یہ نصیحت کی کہ تورات کے اصولوں پر چلو، تورات کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر زندگی گزارو، اور اس کی بنیاد پر ہم نے، تورات کی بنیاد پر ان کو جو ہے ہم نے چن لیا تمام جہانوں پر۔ اس دور کے جتنے بھی جہان تھے، جتنی بھی دنیا تھی، سب پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آسمانی کتاب تورات کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی اور ان کو چن لیا اپنے دین کے لیے۔ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے واسطے تمام لوگوں کے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے چنا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ نبیوں کا جو دین ہے اس کو تم نے ساری دنیا تک پہنچانا ہے، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ کن کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی بجائے کافروں کے فتنے، کافروں کی بدماشیاں، کافروں کی لوٹ مار، کافروں کے جو ہے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے؟
اس کو دوسری امتوں پر کے مقابلے میں چن لیا ہے۔ جو کچھ ہمارے کرتوت ہیں، جو کچھ ہم جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ ساری امتوں سے بہتر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی جواز ہے کہنے کا؟ کوئی دلیل ہے کہ ہم اس امت کو کہیں کہ یہ ساری امتوں سے افضل ہے؟ جو کچھ یہ اس امت کے جاتی علماء اور مفتی جو کچھ فتنے برپا کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، جو ظلم کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں لوگوں کا مال جو ہے، جو حرام کی لوٹ مار کے ذریعے لوگوں پر جو ہے قرضوں کا بوجھ، سودی قرضوں کا بوجھ، ٹیکسوں کا بوجھ، اور جو ہے بے روزگاری جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اور خود لاکھوں کما رہے ہیں، یہ ان پڑھ بالکل جاہل۔ یاد رکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ علماء اور مفتی جو ہے ان کو نہ تو قرآن کا کوئی علم ہے، ان کو قرآن پاک کی اور احمد شریف کا نہیں پتہ ہے کہ اس کے آخری جملے جو ہے غیر المغضوب علیہم ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی الدین، یہ نبی علیہ السلام نے کس کو کہا تھا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے؟ ان کو تو اتنا نہیں پتہ، اسی لیے یہ حرام کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اس قوم کو، اس قوم پر جو ہے یہ مہنگائی مسلط کر رہے ہیں، بے روزگاری مسلط کر رہے ہیں، اور بدترین پھر مذاق اڑا رہے ہیں اس قوم کا کہ 8,583 روپے جو ہے جس کو ملتے ہیں وہ ابھی غریب ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ جس کو مہینے میں 8,583 روپے ملتے ہیں وہ غریب نہیں ہے۔ یہ ایک بدترین بدماشوں کا جو ہے یہ ایک مذاق ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ انتہائی بدماش ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے باغی اور سرکش ہو چکے ہیں۔ ان کو رب کا حیا نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق کا حیا کہاں ہوگا؟ جن کو رب کا حیا نہیں ہے کہ یہ مخلوق رب کی ہے، اور اس رب کی مخلوق پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، جو امن و سلامتی، عدل و مساوات اور رحمتوں والا دین ہے، اس کو نافذ کیا تھا۔ اور ہم اللہ کی اس مخلوق پر جو ہے نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کی بجائے ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ہم اس قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کو شرم و حیا نہیں ہے، یہ انہوں نے جعلی لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے۔ یہ اس قدر بے رحم اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ان کو غریبوں کا رونا جو ہے کچھ جو ہے ان کو جو ہے وہ احساس نہیں اس کا، بلکہ الٹا یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں غریبوں کا، کہ جس کو 8,583 روپے ملیں وہ غریب کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ یہ ایک ممبر جو ہے قریباً میرے اندازے کے مطابق 10 لاکھ روپیہ جو ہے ایک ممبر پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے ہر مہینے۔ لائیں گورنمنٹ دیں اس قوم کو جو ہے وضاحت کریں آپ کتنا پیسہ جو ہے ان ممبروں پر برباد کر رہے ہیں قوم کا، جن لانتیوں کے پاس جو ہے نہ کفر کے فتنے آئین کی کوئی ڈگری ہے، کوئی علم ہے ان کے پاس، نہ اللہ کے قرآن کا کوئی علم ہے ان ملعونوں کے پاس۔ یہ کس طرح جو ہے لاکھوں روپے جو ہے لوٹ رہے ہیں قوم کا، کس بنیاد؟ جہالت کی بنیاد پر۔ فرمایا جو کچھ فرعونی کرتے تھے ظلم، آج وہی ہم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ ہم اس سے زیادہ آگے نکل گئے۔ جو کچھ معاشرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو عورت بیچاری کسی کے قابو آ جاتی ہے، جو کچھ اس کا حشر کرتے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے بھی قابل نہیں ہے۔ کیا فرعونی یہ کام کرتے تھے؟ یہ فرعونیوں سے آگے نکل گئے ہیں،
انہوں نے جعلی لیبل لگا کر ہے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ بہت ملعون لوگ ہیں، ان کو ذرا حیا نہیں ہے کہ اس معاشرے میں جو بچیوں پر یا عورتوں پر جو ہے ظلم ہو رہے ہیں، ان کا ہم نے حساب دینا ہے۔ ان کو احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ کہ ان کو اللہ کا حیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کو اللہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کافروں کو جو ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کمیونسٹوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اور ان کافروں کے ملکوں میں بھی ایسے ظلم نہیں ہے جو اس کلمہ پڑھنے والے ملک کے اندر جو ہے ظلم ہو رہے ہیں۔ کیسے کیسے جو ہے بیان آتے ہیں یوٹیوب پر۔ ایک عورت کہتی ہے ہم کسی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ پہلے کہتا ہے کہ جنسی تعلقات قائم کرو۔ کوئی معاشرہ یہ معاشرہ ہے علماء اور مفتیوں کا۔ یہ بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حیا ہو چکے ہیں۔ ان کو رب کا ذرا جو ہے حیا نہیں ہے کہ ہم نے رب کو حساب دینا ہے۔ ہم اس ساری رعایا کا جو ہے پاکستانی قوم کا ہم نے ساری کا حساب دینا۔ جو اس قوم پر ظلم ہو رہے ہیں، یہ سب ملعون جو ہیں جعلی علماء اور مفتی جو ہے، انہوں نے اس کا حساب دینا۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں نے حساب دینا، جو ایک ایک ڈگری پر جو ہے لاکھوں لوٹ رہے ہیں۔ وہ بھی لٹیرے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ بھی ڈاکو اور چور ہو چکے ہیں۔ کوئی عدل و انصاف نہیں ہے اس قوم کے لیے۔ فرمایا انہو بے شک وہ فرعون کانا تھا عالین بلند بننے والا، سرکش، من المسرفین حقیقی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنے والا تھا۔ کیا آج اللہ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی؟ فرعونیوں سے بڑھ کر ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ تو فرعونی بھی یہ کام نہیں کرتے تھے جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخترناہم چن لیا ہم نے ان کو علی علم اوپر علم کے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کی کتاب دے کر علم کی بنیاد پر ہم نے ان کو دوسری امتوں پر، لوگ تمام جہانوں پر ہم نے ان کو چن لیا۔ وہ تورات کی وجہ سے سب سے اعلیٰ تھے، اور یہ قرآن پڑھنے والے سب سے بدتر بن چکے ہیں، بدترین بن چکے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں سب سے جو ہے وہ معزز لوگ بن گئے، عزت والے بن گئے۔ اللہ بھی ان کی عزت کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس قرآن نے اتنا بلند کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کے ذریعے، کہ وہ لوگ جو ہے اللہ نے بھی ان کو جو ہے اعلیٰ مقام دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے قرآن کی وجہ سے۔ اور ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں۔ لیکن ان بے غیرتوں کو کوئی احساس، اس ذلت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ان بے غیرتوں کو لوٹ مار چاہیے، ان کو نہیں احساس۔ ایک قوم جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے، ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے قوم کو ہم ذلیل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، قرآن کو نافذ کر کے اس امت کو جو ہے ساری امتوں سے افضل بنا دیا تھا۔ کنتم خیر امت، سب سے امت، اعلیٰ امت بنا دیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرمایا تھا خیر القرون کرنے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں بہتر تھا وہ؟
کہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی اس قرآن کے ذریعے۔ آج ہماری مسجدوں میں کفر و شرک اور جہالت ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر ہم دھوکہ کر رہے ہیں، لیبل جھوٹے لیبل علماء اور مفتیوں کے لگا کر ہم اللہ سے دغا کر رہے ہیں، اور ان منحوس و ملعونوں کی نحوست جو ہے وہ ساری قوم پر مسلط ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو من الآیات خاص آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے، ما جو فیہ بیچ اس کے بلاء آزمائش تھی، مبین کھلے طور پر۔ ہم نے فرعونیوں کو جو ہے مختلف معجزات دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ ہم تمہارے کنوؤں کے پانی کو خون بنا سکتے ہیں، تمہیں پانی سے محروم کر سکتے ہیں، تمہاری کھیتیوں کو جو ہے اناج سے، پھل سے ہم محروم کر کے تمہیں بھوکے مار سکتے ہیں، تمہارے کپڑوں میں جوئیں ڈال کر ہمیں تمہیں ذلیل کر سکتے ہیں۔ ہم نے مختلف نشانیوں سے جو ہے ان کو آزمائش میں ڈالا، لیکن وہ انسان نہیں بنے، انہوں نے ان آزمائشوں کو کچھ نہیں سمجھا۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لیقولون، البتہ کہتے ہیں، ان ہے یا نہیں ہے یہ الا موتتنا، مگر موت ہے ہماری، الاولی، حقیقی پہلی، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمنشرین، اٹھائے جانے والے۔ یہ آج کے لوگ جو ہے یہ زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن عمل سے کفر مسلط کر کے، لوٹ مار مسلط کر کے، سودی قرضے مسلط کر کے، بے روزگاری، مہنگائی مسلط کر کے، بے حیائی معاشرے کے اندر مسلط کر کے، ہم عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بس یہ زندگی جو ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس موت کے بعد کا معاملہ ختم، کوئی حساب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے۔ یہ آیت جو ہے یہ فٹ ہوتی ہے ہم پر کہ ہم نے اگر زبان سے نہیں کہا کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، حساب پر ایمان نہیں ہے، ہم دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، تو عمل سے ہم ثابت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے یقین، ایمان کو چھپا کر جو ہے ہم عملی طور پر جو ہے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا آخرت پر کوئی ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا، ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں، اور زبان سے دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم اس حق کو چھپا رہے ہیں، منافق ہیں ہم۔ فرمایا فاتو، یہ آخرت کے منکر جو ہے وہ کہتے ہیں فاتو، پس آؤ، بے آبائنا، ساتھ ہمارے باپ بدادا کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ دوبارہ جو ہے قبروں سے زندہ کر لیا جائے گا، تو ہمارے باپ داد جو قبروں میں ہیں ذرا ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، پھر مانیں گے۔ اللہ فرماتے اہم خیرن، کیا یہ مکہ والے بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا قوم تبع کی، یہ مکہ کے مشرک جو بتوں کے پجاری تھے، اور یمن کا حکمران جو تبع تھا وہ عیسائی حکمران تھا، وہ آسمانی دین کو مانتا تھا، لیکن اس کی قوم جو تھی وہ بتوں کی پجاری تھی۔ یمن کا بادشاہ عیسائی تھا تبع، خود وہ عیسائی تھا، لیکن یمنی جو تھے وہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں اہم خیرن، کیا وہ مکہ والے بہتر ہیں، یا قوم تبع، یا تبع کی قوم بہتر ہے۔ انہوں نے جو ہے آسمانی کتاب کو ماننے والے شخص کو اپنا سربراہ بنا رکھا تھا،
اور یہ مشرک جو ہے، یہ بتوں کے پجاری جو ہے، یہ اپنی سرداری دے کر بیٹھے ہیں۔ کیا یہ تبا کے برابر ہو سکتے ہیں جو تورات کو ماننے والا ہے؟ اور یہ مکہ والے جو ہے تو نہ تو یہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو، نہ کسی اور کو۔ تبا جو ہے وہ انجیل عیسائی تھا، انجیل کا ماننے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تبا کی قوم بہتر ہے، یہ مکہ والے بہتر ہے۔ کم از کم جو ہے اس نے جو ہے عیسائیت، آسمانی کتاب کو تو جو ہے وہ نظام نافذ کیا تھا اس نے۔ بے شک اس کی قوم جو ہے وہ مشرک تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والی تھی، لیکن کم از کم آسمانی کتاب کو تو مانتے تھے نا وہ۔ یہ تو کسی آسمانی کتاب کو مانتے نہیں ہیں مکہ والے۔ یہ بہتر ہیں یا وہ بہتر؟ والذین، اور وہ لوگ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، لوگ آسمانی کتابوں کے ماننے والے، وہ بہتر ہیں یا مکہ والے جو کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ اور یہی مقابلہ ہمیں اپنے جو ہے کے لیے کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے فرقوں کی کتابیں ماننے والے، من گھڑت جو ہے مذاہب بنانے والے جو ہے، ہم بہتر ہیں یا نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بہتر ہیں جنہوں نے آسمانی قرآن کو نافذ کیا تھا؟ یہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو فرقے بنانے والے ہیں، فرقوں کی کتابیں دیکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں، ہم بہتر ہیں یا وہ قرآن والے بہتر ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے قرآن جو ہے سمجھا اور پھر اس کو نافذ کیا تھا؟ وہ بہتر ہیں یا ہم بہتر ہیں؟ ہمیں بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم تو قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ینہونا عنہ و ینأونا عنہ، قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ انعام کی 26۔ یہ ظالم جو ہے نہ خود قرآن کو پڑھنے دیں گے، نہ خود قرآن پڑھیں گے اور نہ کسی کو سمجھ کر پڑھنے دیں گے۔ آج یہی کچھ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، کھلم کھلا کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنا بھی مقابلہ کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کہ انہوں نے تو اللہ کے قرآن کو نافذ کیا تھا، ہم کافروں کے فتنے کو نافذ کر کے بیٹھے ہیں، اور اپنے جو ہے کیا مذاہب جو ہے وہ ہم مسلط کر کے بیٹھے ہیں اس قوم پر قرآن کی بجائے۔ فرمایا اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان سب لوگوں کو۔ تبا کی قوم جو بتوں کے پجاری تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اس سے پہلے جو بتوں کی پجاری قومیں تھیں، ہم نے سب کو برباد ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے گندے غلیظ عقیدے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ انہم کانوا مجرمون، بے شک تھے وہ لوگ مجرم۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کے مقابلے میں جو بھی کتابیں جو ہے گھڑی جاتی ہیں، جو بھی مذاہب بنائے جاتے ہیں، یہ سب جو ہے قرآن کی دشمنی ہے۔ مجرم ہیں یہ لوگ جو اللہ کی امانت قرآن کو، جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا سمجھ کر، اس کو نافذ کرنے کی بجائے جو ہے یہ اپنے فرقوں کی کتابیں مسلط کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس کے اوپر جو ہے اور جو ہے ظلم ہے کہ کافروں کا فتنہ، لوٹ مار کا، ظلموں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلنے والے۔ ہم نے یہ مخلوق جو ہے زمینوں و آسمان کی، آسمانوں کے فرشتے، زمین کی مخلوق انسان اور جن خاص طور پر، ہم نے ان کو کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔
ہم نے ان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے وہ 29 پارہ پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والا اور کون ہے برے عمل کرنے والا۔ یہ آزمائشی زندگی ہے، یہ لوٹ مار کی یا عیاشیوں کی، یہ حرام کھانے کی زندگی نہیں ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون میرے حکموں کو مان رہا ہے، کون میرے حکموں کے الٹ جو ہے وہ کافروں کی غلامی کر کے فتنے مسلط کیے کر رکھا ہے اس نے میری مخلوق پر اور میری زمین پر، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ۔ ما خلقناہما، اللہ فرماتے نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں آسمانوں اور زمینوں کو الا بالحق کے، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق جو ہے اللہ رب العزت کے دعووں کی سچائی بیان کر رہی ہے۔ سورج جو ہے وہ اللہ کے دعوے کی جو ہے وہ سچائی بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم سے مشرق سے روزانہ طلوع ہوتا ہوں اور اپنے رب کے حکم سے میں چلتا ہوں اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہوں۔ بارش، ہوائیں، اللہ کے دعووں کو جو ہے کہ بارش میں برساتا ہوں، ہوائیں میں چلاتا ہوں، یہ سب جو ہے اللہ کے دعووں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ درخت جو ہے وہ اللہ کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے کہ پھل میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ ساری دنیا مل کر کسی درخت کو ایک پتا یا ایک پھل نہیں لگا سکتے، آزما کر دیکھ لے، اللہ کا دعویٰ سچا ہے۔ ہر مخلوق جو ہے اللہ کے دعووں کی تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ سچ فرما رہا ہے۔ دن رات جو ہے وہ اللہ کے دعوے کی جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ دن جو ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے اور رات جو ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوے کی سچائی بیان کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل 100% سے بڑھ کر سچ ہے۔ لیکن یہ انسان جو ہے یہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی سچائی، اس کے دعووں کو سچ نہیں مانتا، یہ کافروں کا غلام ہو چکا ہے اور یہ کافروں کے دعووں کو مانتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن زیادہ ان کے لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ ان یوم الفصل، بے شک دن حقیقی فیصلے کا، میقاتہم، مقرر وقت ہے ان کا، اجمعین سب کا۔ قیامت کا جو فیصلے کا دن ہے یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مقرر کیا ہے، وقت مقرر ہے ان کے حساب کا۔ یہاں وہ مجرمین کو نہیں پکڑ رہا، اتنے ظلم کر رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اللہ ان کو نہیں پکڑ رہا، ڈھیل دی ہے ان کو اس نے۔ لیکن جو ہے وقت مقرر ہے، جو خاص فیصلے کا قیامت کے دن کا، وہ ان کا مقررہ وقت ہے اللہ کے ہاں۔ یہ نہ مانے بے شک، یہ جو کوئی ظلم ہو رہے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر، یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں، اس لیے ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کفر، کافروں کا کفر مسلط کر کے، فتنہ مسلط کر کے یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے جو ہے انسانوں کو جو ہے اللہ کا آسمانی امن و سلامتی، عدل و مساوات، رحمتوں والا دین جو ہے وہ چاہیے اللہ کی مخلوق کو، لیکن یہ ظالم، یہ منافق، یہ کافروں کے جو ہے فتنے جو ہیں، یہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کے فتنے اور اپنے ظلم مسلط کر کے بیٹھے۔ یوم، اس دن، لا یغنی، نہ کام آئے گا، نہ بچا سکے گا، مولن، کوئی دوست، مولن، کسی دوست کی طرف سے، شیء، کچھ بھی۔ قیامت کے دن ہر شخص کا حساب ہوگا اور کوئی شخص جو ہے کسی کو جو ہے جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا،
کوئی دوست دوسرے دوست کو نہیں بچا سکے گا. ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں، ایک نیکی دے دے. وہ کہے گا نہیں. اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی. جہنم دیکھ کر اس کو اپنی فکر ہوگی، وہ ماں کو بھول ہی جائے گا. فرمایا یوم اس دن لا یغنی، نہ غنی کر سکیں گے، نہیں بے پرواہ کر سکیں گے، نہیں کام آ سکیں گے مولن دوست، مولن کی دوستوں کی طرف سے شیئا کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، الا سوائے من رحم اللہ، جس پر رحم کر دے اللہ. اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکے گا جس پر اللہ اپنی رحمت فرمائے گا. یہی بات نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. کہیں اپنی نیکیوں پر جو ہے تکبر غرور نہ کرنا کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بہت کچھ ہوں. نہیں، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے نہیں جا سکے گا جنت میں. صحابہ کرام نے سوال کر دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. یہ قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے الا من رحم اللہ، مگر جس پر رحم کر دے اللہ تعالیٰ. اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام فرما دی کہ ہر شخص جو ہے نبی غیر نبی جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، کیونکہ انسان خطاؤں کا غلطیوں کا جو ہے یہ پتلا ہے، قدم قدم پہ یہ غلطیاں کرتا ہے. انہو، بے شک وہ اللہ هو العزیز، وہی حقیقت میں بہت زبردست ہے، رحیم، و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا. ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت الزقوم کانٹے دار، طعام کھانا ہوگا الاسیم تمام حقیقی گناہ گاروں کا. فرمایا جہنم کے لوگ جو ہیں ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار تھور کا درخت جو ہے وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو آگ کے اندر آگ بن چکا ہوگا. فرمایا جہنمیوں کا ٹھکانہ جو ہے یہ تھور کا درخت، کانٹے دار درخت ہوگا. کل محلے، مانند پگھلے ہوئے تانبے کے. جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ اتنا گرم ہو چکا ہوگا جس سے پگھلا ہوا تانبا گرم ہوتا ہے، وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. یغلی، وہ جوش مارے گا، ابلے گا، فی البطون، بیچ پیٹوں کے. جب وہ کھائے گا تو پیٹوں کے اندر جو ہے اس کی گرمی کی وجہ سے جو ہے ابال پیدا ہوگا. کا غلی حمیم، مانند ابلنے خاص گرم پانی کے. جس طرح چولہے پر ہنڈیا میں، دیگ میں یا کسی برتن میں پانی ابلتا ہے آگ کی وجہ سے، اس طرح وہ پیٹ میں جا کر گرم تھور کا درخت جو ہے وہ جا کر وہ ابلے گا اور آنتوں کا جو کچھ نہیں رہے گا، پگھل جائیں گی آنتیں. خذوہ، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، فاتدوہ، اے فرشتوں تم داخل کر دو ان مجرموں کو، گھسیٹ کر پھینک دو الی سوائل جہیم، طرف جہنم کے وسط کی. سوا کے معنی درمیان. فرشتوں ان میرے باغیوں اور مجرموں کو پکڑ کر جہنم کے وسط میں پھینکو. ثم صبو، پھر گرا دو، فوق راسہ، اوپر ان کے سروں کے، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. ان مجرموں کو جہنم کے درمیان میں پھینکو اور اوپر سے ان کے سروں پر جو ہے کھولتے ہیں وہاں پانی کا عذاب جو ہے گراؤ.
یہ میرے امن سلامتی، میری رحمت کی کتاب کو چھوڑ کر یہ کافروں کے فتنے مسلط کر بیٹھے تھے۔ یہ قوم کو لوٹنے کے لیے جو ہے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے یہ کفر مسلط کر کے بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی گراؤ، ان کے دماغ درست ہو جائیں۔ انہوں نے میرے قرآن کو رد کیا تھا، میرے نبی کی مخالفت کی۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے تو اللہ کی زمین پر اللہ کا آسمانی قرآن نافذ کیا تھا، اور ہم جو ہے وہ کافروں کے آئین اور فتنے مسلط کر رہے ہیں۔ کیا نسبت ہے ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کوئی نسبت ہے؟ ان کے دماغ ذرا درست کرو۔ ان کے سروں پر جو ہے کھولتا ہوا حمیم، خاص کھولتا ہوا پانی جو اس کا عذاب جو ہے وہ صبح اوپر سے گراؤ، تاکہ ان کا تکبر، ان کی بدماشی ختم ہو۔ یہ دنیا میں بدماش بن کر جو ہے میری مخلوق کو جو ہے ذلیل کر رہے تھے، پریشان کرتے رہے۔ ذق، اللہ فرمائیں گے مجرمین سے چکھ، انکا بے شک تو العزیز، خاص بڑا بنا پھرتا تھا، الکریم خاص معزز بنا پھرتا تھا، جھوٹو جھوٹی تو معزز بنا پھرتا تھا، جعلی لیبل لگا کر تو عالم بنا پھرتا تھا، مفتی بنا پھرتا تھا، جعلی لیبلوں سے عزت حاصل کرتا تھا دنیا میں، اور میرے دین کی تیرے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا، علم نشی کا علم بھی نہیں تھا، سورہ کافرون کا بھی علم نہیں تھا تیرے پاس، تو جعلی لیبلوں کے ذریعے میری مخلوق کو ذلیل کرتا تھا۔ آج تو ذق، اس کی سزا جو ہے اس کا ذائقہ چکھ۔ ان ھذا، بے شک یہ، ما کنتم جو تھے تم وہی ساتھ اس کے تم پر تم شک کرتے، جھگڑا کرتے۔ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کسی کو جو ہے ظلم کے ساتھ انگلی کے ساتھ بھی نہیں چھوتے، کسی کی پائی بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ جن کا آخرت پر ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور یہ ظالم جو ہے مفتی، علماء، جعلی جو ہے اسمبلیوں کے ممبر، لٹیرے، چور، ڈاکو جو ہے، یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہے جنہوں نے اصلاح کرنی تھی اس آئین کی تشریح کرنی تھی کہ یہ آئین تم لوگوں کے لیے ظلم ہے، یہ سارے ظالم جو ہیں یہ دنیا میں جو ہے اللہ کے دین پر جو ہے تن ترون، یہ شک کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ یہ اگر یہ مانتے ہوتے، یہ کافروں کے آئین فتنے کی ڈگری لینے کی بجائے وہ اللہ کے قرآن کی ڈگری لیتے، اور اس ڈگری کے ذریعے، قرآن کی ڈگری کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے وہ عدل و انصاف دیتے لوگوں کو۔ انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ اتنی وضاحت کر دیں کافروں کے فتنے کی کہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے نفع میں نہیں ہے۔ یہ تو ظالموں کا، بدماشوں اور چوروں ڈاکوؤں کا آئین بنایا ہوا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے کس طرح فٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئے۔ فرمایا ان المتقین، بے شک تمام حقیقی پرہیزگار، فی مقام امین، بیچ جگہ امن والی کے ہوں گے۔ جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے شیطانیت کو چھوڑا، برے کاموں کو چھوڑا، رب کی نافرمانی کو چھوڑا، کافروں کے فتنے کو چھوڑا، وہ جنت کے اس مقام میں ہوں گے جو امن و سلامتی والا ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی امن و سلامتی چاہتا ہے اور جنت میں بھی امن و سلامتی چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کو جو ہے امن و سلامتی نہیں دی، کافروں کے ظلموں اور آئینوں اور فتنوں کے ذریعے لوگوں کو جو ہے عذاب پہنچایا، یہ اس امن والی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو مرضی کر لیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جو ہے گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور ان کے جو ہے یہ کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ہوگا جو آگ بن چکا ہوگا۔ اب جو ہے دوسرے گروہ جنتیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے ایک مک نہیں ہو سکتے کہ کافروں کے ماننے والے غلام جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں اور اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں یہ فتنہ جو ہے چل سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ فتنہ نہیں چلے گا، یہ دھوکہ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ دنیا میں چل رہا ہے یہ کہ کلمہ پڑھ کر جو ہے جعلی لیبل لگا کر یہ علماء اور مفتیوں کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ فریب دنیا میں چل سکتا ہے، لیکن قیامت کے ساتھ دن نہیں چلے گا۔ یہ فرمایا ان المتقین، بے شک تمام حقیقی پرہیزگار، فی مقام امین، بیچ جگہ امن والی کے ہوں گے جنت میں، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے۔ امن والی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، وعیون، اور بیچ چشموں کے ہوں گے، مختلف ذائقوں کے پانی والے چشمے جو ہے، بہترین ذائقے والے چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے وہ چلائے گا۔ یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم سے، و استبرق، اور موٹی ریشم سے، متقابلین، وہ جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ نہ باریک ریشم کی ریشمی لباس کی وجہ سے انہیں کوئی سردی لگے گی، نہ موٹی ریشم کے لباس سے ان کو کوئی گرمی لگے گی۔ جنت کے اندر نہ گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی تنگ کرنے کے لیے، نہ جو ہے وہاں سردی ہوگی، وہاں امن سلامتی ہوگی ہر چیز کے اندر۔ کذالک، اسی طرح اور بھی بہت سی نعمتیں ہوں گی جنت کی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور نکاح کریں گے ہم ان جنتیوں کا، بحور، ساتھ حوروں کے، گوری چٹی عورتوں کے، عین، جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ موٹی آنکھیں جو ہے عورت کی خوبصورتی ہے، مرد کی خوبصورتی ہے۔ فرمایا ہم جنتی مرد جو ہے ان کے نکاح کریں گے، حورن، چٹی گوری عورتوں کے ساتھ، عین، جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ یدعون، وہ پکاریں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، بکل فاکہۃ، تمام پھل، جو بھی پھل وہ کھانا چاہیں گے وہ مانگیں گے، اللہ اس کو ان کو دے گا، ایک سیکنڈ میں فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ آمنین، وہ امن سے رہنے والے ہیں، وہاں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی بدماشی نہیں ہوگی، سب امن پسند جو ہے وہ ایمان والے جنتی ہوں گے۔ وہاں یہ سازے مازے گامے، یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی نہیں ہوں گے جو قوم کو بے رحمی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ یہ بدماش جو ہے یہ جنت میں نہیں ہوں گے، یہ تو رب کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں، رب کی مخلوق پر اللہ کا دین کا حق ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو رب کے حق کو نہیں مانتے، دنیا کے حق کو کیسے مانیں گے؟ یہ بڑے پرلے درجے کے بدماش ہیں، یہ جو رب کی زمین پر کافروں کے بدماشوں کا جو ہے فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہ خود بدماش ہے۔ لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، الموت، حقیقی موت کو۔ جنتیوں پر موت نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ جب جنتی جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جہنمی جہنم میں داخل کر دیں گے، تو موت کو ایک منٹے کی صورت میں جو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے کہ اب یہ موت جو ہے یہ ختم ہو گئی، اس کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب موت نہ جنتیوں کو آئے گی نہ جہنمیوں کو آئے گی، اب ہمیشہ رہنا ہوگا جنتوں میں یا جہنم میں۔ الا الموتۃ الاولیٰ، سوائے پہلی موت کے، جو دنیا میں موت آ چکی، اس کے علاوہ اب کوئی موت نہیں آئے گی، نہ جنتیوں کے لیے نہ جہنمیوں کے لیے۔ وَوَقَاهُمْ، اور بچائے گا ان کو، عذاب الجحیم،
عذاب خاص آگ کے سے، تیز آگ جہنم، تیز آگ کے سے عذاب سے اللہ جنتیوں کو بچائے گا۔ فضل من رب کا، یہ فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ جنت مل جانا، یہ جنت کی نعمتیں میں مل جانا، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے جنت ملے گی۔ یہاں فضل کے معنی بھی مہربانی ہے۔ جنت اور اس کی نعمتیں ملے گی اللہ کی مہربانی سے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے ترس کر کے جہنم سے بچا دیا اور اس کو جنت میں، اپنی جنت میں داخل کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ ذالک، یہ هو الفوز العظیم، وہی ہے حقیقی کامیابی، بہت بڑی حقیقی کامیابی۔ قیامت کے دن جو ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کسی کو جہنم سے بچا کر اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہوگا، فضل ہوگا، رحمت ہوگی اس شخص پر جس کو اللہ گناہ گار کو جو ہے جہنم سے بچا کر اس پہ ترس کرتا ہوا جو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن وہ یہ گناہ گار وہ ہوں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے خالص ایمان تھا لیکن عملوں میں کوتاہی ہو گئی، گناہ گار بن گئے عملی طور پر۔ ان پہ اللہ تعالیٰ ترس کرے۔ کافروں پر، منافقوں پر، مشرکین پر اللہ ترس نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو، بلسان کا ساتھ آپ کی زبان کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی عربی زبان کے ذریعے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ دیکھو اللہ کیا کہنے، آسان کر دیا۔ اور یہ جاہل جو ہے فرقوں والے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں نہ قرآن نہ پڑھنا، قرآن بڑا مشکل ہے، یہ 18 علوم کے بعد تمہیں سمجھ نہیں، بغیر سمجھ نہیں آئے گی، تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر 18 علوم کے بغیر پڑھو۔ اور آگے ایک سورت کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے، سورہ رحمان سے پہلے جو سورت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ کہیں میرا قرآن آسان ہے اور یہ جعلی علماء اور مفتی کہیں قرآن مشکل ہے، ایمانداری سے فیصلہ کرے کہ ان جال سازوں کو جو قرآن کو مشکل کہتے ہیں ان کو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ تو اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جنتوں کے حقدار بنیں گے جو رب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عربی زبان کے ذریعے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ساری دنیا کے لیے، کیونکہ عربی زبان ساری دنیا کی زبانوں سے آسان ترین زبان ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عربی زبان کے ذریعے عربی زبان میں اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگ اس کو جو ہے نصیحت اس سے حاصل کریں۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے، قرآن جو ہے لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو دور جو ہے بھگایا جائے کہ نہ یہ قرآن تمہیں نہیں سمجھ آئے کہ تم مولوی فلاں کی کتاب پڑھ لو بس وہ کافی ہے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا فراڈیہ ہے، یہ شیطان ہے جو قرآن کے خلاف کسی کتاب کو ریکمینڈ کرتا ہے، یہ بہت بڑا شیطان ہے، بچو اس شیطان سے۔ فرتقب، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی انتظار کر، انہم، بے شک وہ، مرتقبون، وہ انتظار کرنے والے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کریں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو میرے باغی سرکش ہیں یا ایمان والے ہیں، باقی لوگ بھی انتظار کریں میرے فیصلے کے دن کا۔ میں فیصلے فرماؤں گا، یہ جتنے مرضی جٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا ان کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں اس سبق کو آج کے کو، آیت نمبر 29
رکوع نمبر 14 کے بعد وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، اور البتہ کی نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب، خاص عذاب، المہین، خاص ذلیل کرنے والے۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو، پیغمبروں کی اولاد کو بہت ذلیل کر رکھا تھا اور بہت سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، جس طرح آج ہمارے ملکوں نے حاکمانوں نے، کرسیوں والوں نے، اسمبلیوں والوں نے، شیطانوں نے، بدماشوں نے جس طرح آج ہمارا برا حال کر رکھا ہے۔ ہمیں مہنگائی، ہمیں بے روزگاری، ہمیں قرضوں، ہمیں کس قسم کے عذابوں میں انہوں نے، ظالموں نے مبتلا کر رکھا ہے۔ میرا فرعون سے ہم نے نجات دی۔ انہو، بے شک وہ فرعون، کانا تھا، عالین، بلند بننے والا، سرکش، باغی، من المسرفین، حقیقی زیادتی کرنے والوں میں سے۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جس طرح آج کے فرعون ہیں، آج کی کرسیوں والے فرعون جس طرح آج اس قوم پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح فرعون وہ بھی اپنی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ جس طرح وہ اللہ کے ماننے والے بنی اسرائیل پر فرعونی ظلم کرتے تھے، اس طرح آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر یہ کافروں کے فتنے منافق ہیں، یہ آج لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اخترنا، ہم چن لیا ہم نے ان کو، بنی اسرائیل کو، علی علم، اوپر علم کی بنیاد کے، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں کے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو آسمانی علم، تورات کی کتاب کے ذریعے ہم نے تمام جہانوں پر بنی اسرائیل کو اعلیٰ مقام دیا۔ ہم نے ان کو چن لیا اپنے لیے، اپنے محبوب بنا لیا، اپنے قریب بنا لیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دیے ہم نے ان کو، من الآیات، خاص نشانیوں میں سے، خاص معجزات میں سے، معافی ہے جو بیچ ان کے بلا، ان آزمائش تھی، مبین، بہت بڑی۔ ہم نے فرعونوں کے لیے مختلف عذاب ان کو ان عذابوں میں ڈال کر ان کو آزمایا، جھنجھوڑا کہ یہ انسان بن جائیں، لیکن وہ انسان نہیں بنے۔ اِنَّ ہَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہتے ہیں، ان ہے یا نہیں ہے یہ، اِلَّا مَوْتَتُنَا، مگر موت ہے ہماری، الْأُولَىٰ، حقیقی پہلی، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ جس طرح فرعونی تھے وہ آخرت کے منکر تھے، آج کی قوم آج کے لوگ دنیا آج بھی وہ آخرت کی منکر ہو کر یہ سارے ظلم کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والے ملکوں کے مسلمان وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا، اس کو نافذ کرنے کی بجائے وہ کافروں کا فتنہ، شیطانی جمہوریت مسلط کر کے بیٹھے ہیں تمام مسلمانوں کے ملک۔ اس لیے یہ سب کے سب اس مخلوق کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ موت کے موت کے بارے میں کہتے ہیں بس یہی موت ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے۔ جو ان کا عقیدہ تھا وہی آج ہمارا عقیدہ ہے۔ فاتو، اللہ فرماتے ہیں پس آؤ، نہیں فاتو، پس وہ کافر کہتے تھے جن کو آخرت کا کہا جاتا تھا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو وہ کہتے تھے فاتو، پس آؤ تم بے آبائنا، ساتھ ہمارے باپ دادا کے، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارے ماں باپ کو اٹھا کر دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خیرن، کیا وہ مکہ والے بہتر ہیں یا قوم تبا، یا تبا کی قوم جو عیسائی تھا، جس نے عیسائیت یمن کے اندر عیسائیت نافذ کر رکھی تھی۔ فرمایا وہ تبا کی قوم بہتر ہے مکہ والوں یا تم بہتر ہو؟ کم از کم ان کے پاس آسمانی دین تھا، عیسائیت، تمہارے پاس تو شرک ہی شرک ہے، تمہارے پاس تو کوئی آسمانی دین ہے ہی نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی آسمانی دین کے منکر تھے۔ اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ تھے سب کے سب مجرم۔
وما خلقنا السماوات، اور نہیں پیدا کیا ہم نے تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، وما بینہم، اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلنے والے۔ ہم نے کوئی کھیل تماشے کی دنیا نہیں بنائی۔ جس طرح بچے جو ہے کھیلتے ہوئے جب مٹی کے جو ہے گروندے بناتے ہیں، فرمایا ہم نے اس کو دنیا کو کھیل تماشے کی جگہ نہیں بنائی، ہم نے اسے زندگی بامقصد بنائی ہے۔ یہ امتحانی زندگی ہے، تم امتحان کی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں اللہ آزما رہا ہے کون ہے جو نیکی چلتا ہے، آسمانی دین پر چلتا ہے، اور کون ہے جو کافروں کے فتنوں پر چلتا ہے۔ ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ زمین و آسمان کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، ولکن اکثرہم، لیکن زیادہ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ ان یوم الفصل، بے شک دن حقیقی فیصلے کا، میقاتہم، مقررہ وقت ہے ان کا، اجمعین، سب کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں پکڑ رہا، کیونکہ اس نے جو ہے فیصلہ کر رکھا کہ میں ایک ہی دفعہ پکڑوں گا قیامت کے دن، ان کو دوبارہ زندہ کر کے پھر میں پکڑوں گا۔ یوم، اس دن، لا یغنی، نہ غنی کر سکے گا، نہ بچا سکے گا، مولاً، کوئی دوست، مولاً، کسی دوست سے، شیئا، کچھ بھی۔ قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، ولا ہم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، الا، سوائے من رحم اللہ، جس پر رحم کر دے اللہ سے۔ اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ حقیقت ہمیں قرآن پاک کی دلوں میں بٹھا لینی چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، مجھ سے جو بھی نیکی ہو سکتی ہے، نماز جیسی میں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یا اللہ مجھے تو جو ہے جہنم سے بچانا، اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے بچا لینا۔ میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں تیرے قرآن کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں یا حق نہیں ادا کر رہی ہوں، لیکن میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میں اپنی رحمت سے مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ یہ التجائیں کیا کرو اللہ کے حضور۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے جو ہے جہنم کی سے نجات چاہتا ہوں۔ اللہ کو ترس آ جاتا ہے دعا میں التجا کرنے والوں پر۔ فرمایا الا من رحم اللہ، مگر جس پر رحم کرے اللہ وہی بچ سکے گا۔ انہ، بے شک وہ اللہ هو العزیز الرحیم، وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست اور بہت رحم کرنا۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت تھور کا، کانٹے دار، طعام و کھانا ہوگا، اعلیٰ سیم، تمام حقیقی گناہ گاروں کا۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار آگ، جہنم کی آگ کے اندر آگ بنا ہوا کانٹے دار درخت جو ہے کھلایا جائے گا، اور کیا حال ہوگا ان کا۔ کل بہلے، مانند پگھلے ہوئے تانبے کے ہوگا، آگ کی، جہنم کی آگ سے پگھل جائے گا جیسے تانبا پگھلا ہوتا ہے، شدید گرم ہوتا ہے۔ یغلی، وہ کھولے گا، پھر بطون بیچ پیٹوں کے، کغلی الحمیم، مانند کھولنے خاص گرم پانی کے، جیسا چولہے پر پانی زیادہ گرم ہو جائے تو وہ جو ہے اوپر کو اٹھتا ہے، کھولتا ہے، اس طرح وہ جب جہنمی جو ہے وہ کانٹے دار درخت کھائیں گے تو انتوں میں جا کر وہ کھولے گا، عذاب بن جائے گا۔ خضوع ہو، اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں پکڑ لو اس ظالم کو، اس مجرم کو پکڑ لو، فاتدو ہو، بس پھینک دو اس کو، الی سوائل جہیم، طرف درمیان خاص آگ کے، جہنم کے درمیان اس کو پھینکو۔ یہ ہمارا باغی ہے، یہ ہمارے قرآن کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، یہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا، یہ ہماری نافرمانی کرتا تھا، ہماری مخلوق پر یہ کافروں کا فتنہ مسلط کرتا تھا۔ یہ مجرم ہے، اس کو پکڑ لو، جہنم میں پھینکو اس کو۔ ثم صبو، پھر اوپر سے گراؤ، فوق راس سے ہی، اوپر اس کے سر کے، پھر صبو گراؤ، فوق راس سے ہی، اوپر اس کے سر کے، من عذاب الحمیم، خاص کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے۔
جہنم میں ڈال کر اس پر کھولتا ہوا خاص پانی ڈالو تاکہ اس کی تکبر ٹوٹے، اس کی بدماشی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے، اس کا دماغ سیٹ ہو جائے۔ یہ میری قوم کے ساتھ بدماشی کرتا تھا، میری مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بدماشی کرتا تھا، یہ ذرا اس کی بدماشی نکالو، اس کے سر پر جو ہے کھولتا ہوا پانی ڈالو تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے۔ ذُق، اللہ فرمائیں گے چکھ مجرم، عذاب کا عذاب، جہنم کا عذاب چکھ، انکا بے شک تو العزیز، خاص بڑا بنا پھرتا تھا، فرعون بنا پھرتا تھا، ظالم بنا پھرتا تھا، الکریم خاص عزت والا بنا تھا، جھوٹی عزت والا بنا پھرتا تھا، معزز بنا پھرتا تھا۔ تو سمجھتا تھا نہیں تھا، نہ میرے دین کو، نہ میرے دین کے ماننے والوں کو کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ تو اتنا باغی سرکش فرعون تو بن چکا تھا۔ چکھ یہ ہمارے عذاب کو، ان ھذا بے شک یہ ما کنتم جو تھے تم دنیا میں بے حساب اس کے تن پرون تم شک کرتے، اس قیامت کے دن کے عذاب پر تم دنیا میں شک کرتے تھے، جھگڑتے تھے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب اس کا عذاب کا جو ہے ذائقہ چکھ۔ ان المتقین بے شک تمام حقیقی پرہیزگار لوگ فی مقام امین بیچ جگہ امن والی کے ہوں گے، جنت کے، فی جنات بیچ جنتوں کے ہوں گے، وعیون بیچ چشموں کے ہوں گے، یلبسون وہ پہنیں گے من سندس باریک ریشم سے، واستبرق اور موٹی ریشم سے، متقابلین ایک دوسرے کے مقابلے میں تختوں پر بیٹھے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے بیڈ جو ہوں گے، ان کے بستر جو ہوں گے بڑے قیمتی ہوں گے، ریشمی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ اور نکاح کریں گے ہم ان جنتیوں کا بحور ساتھ گوری عورتوں کے، عین موٹی آنکھوں والی کے، یدعونا وہ پکاریں گے فیہا بیچ اس جنتوں کے بکل فاکہۃ تمام پھلوں کو، آمنین امن سے رہنے والے، وہ امن سے جہد پھل مانگیں گے، امن سے یعنی خواہش کریں گے دل میں، وہ اپنی جگہ سے نکل کر جو ہے دنگا فساد نہیں کریں گے پھل توڑتے ہوئے، نہیں، وہاں سسٹم یہ ہوگا کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، اتنا سسٹم جو ہے وہ عظیم ہوگا کہ خواہش کے ساتھ ہی جو وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی اپنے آپ۔ اللہ جانتا ہے دلوں کو، اس نے سب کچھ سیٹ کر رکھا ہے، خواہش پیدا ہوئی ہے فوراً وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، کوئی دنگا فساد، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی لائن میں لگنا، کوئی چھینا جھپٹی بالکل نہیں ہوگی۔ لا یذوقون نہیں چکھیں گے وہ جنتی فیہا بیچ ان جنتوں کے الموت حقیقی موت کو، الا موتۃ الاولیٰ سوائے موت پہلی کے، جو دنیا میں موت آ گئی سو آ گئی، اب ان جنتیوں پر کوئی موت نہیں آئے گی۔ ووقاہم اور بچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب الجحیم عذاب دیکھتی ہوئی آگ سے، کیسے؟ فضلاً یہ فضل ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، یہ اللہ کا کسی شخص کو اپنے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرنا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ خاص رحمت ہے اس شخص کے لیے۔ ذالک کا یہ هو الفوز، وہی حقیقی کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کسی کو جو ہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ترس کھا کر اس کو جہنم کی سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے، اس کو جہنم کی بجائے اس کو جو ہے جنت دے دے، یہ اللہ کا بہت بڑا خاص فضل، خاص رحمت ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ فإنما پس بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو بلسان کا ساتھ آپ کی زبان کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان عربی زبان جو ہے اتنی عظیم پیاری ہے زبان کہ ہم نے اس عربی زبان کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، بے شک دنیا میں نہیں اس نے سیکھی، وہ تو بیچارہ پنجابی بھی نہیں بول سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے جو ہے، اللہ کے طاقت و قوت سے، اللہ کے کن سے ہر جنتی جو ہے وہ عربی میں بات کرے گا۔ لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، اس سے نصیحت پکڑو، اپنی خیر خواہی کے جو ہے کا بندوبست کرو، قرآنی حکم و فیصلوں پر عمل کر کے اپنی خیر خواہی کرو، اپنی بھلائی کرو، بچا لو جہنم سے۔
فرتق بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتظار کر، انہم بے شک وہ بھی مرتقبون انتظار کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔